أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہلوائی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ قرآن کی سورہ شورى کی 80 نمبر کی آیت ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں وہاں پر، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے ہدایت دینے والا ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، اور وہی میری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی رکھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم علاج کیا کرو۔ کسی بھی بیماری سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کا علاج رکھا ہے۔ انسانوں کو اس کا علاج ڈھونڈنا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے۔ عام طور سے جب بیماری ہو جاتی ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی اور وجہ سے ہوئی اور ہمیں شفا دوا سے ملتی ہے، بلکہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو وسائل اختیار کرنا چاہیے، ذرائع اختیار کرنا چاہیے، اور حقیقی مسبب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی نے چیزوں میں اثرات رکھے ہیں، اسی نے جڑی بوٹیوں میں اثرات رکھے ہیں، اسی نے کیمیکل میں اثرات رکھے ہیں۔ جس طریقے سے اس نے چیزوں میں بیمار کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے دوسری بہت ساری چیزوں میں شفا کے بھی اثرات رکھے ہیں، اور حقیقی معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تبھی شفا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا علاج ہوتا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو شفا نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ دوا کھانے کے باوجود بھی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت سی سہولیات ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بیماری سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر نظر کرنا چاہیے۔ انسان کی جتنے دن کی زندگی ہے وہ زندہ رہے گا، اور اس کے بعد وہ آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی اور پیش کی گئی کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ انسان اگر دنیا کی چیزوں پر نظر رکھے اور آخرت میں جو اسے ملنے والی چیزیں ہیں اس پر نظر رکھے، تو اللہ کی طرف سے جو بھی مقدر ہے اس فیصلے میں اس کو کوئی بھی دقت نہیں محسوس ہوگی۔ آج کل ملک میں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور پوری دنیا اس کی چپیٹ میں ہے، اور ایک طرف حکومت کی طرف سے اور ڈاکٹروں کی طرف سے سوشل ڈسٹینسنگ یا انسان دوسرے سے دور رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ، کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے، ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بات ارشاد فرمائی، اور دوسری ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جذام سے ایسے بچو جس طریقے سے شیر سے بچتے ہو، بھاگتے ہو، اس سے دور رہو۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم جب جذامی سے بات کرو تو ایک نے سے اور ایک تیر سے زیادہ فاصلے سے رہ کر بات کرو، اس سے معاملات کرو۔ تو آخر کیا ہے اسلام کا موقف؟ کیا ہے اسلام کا موقف؟ یہ ہے کہ بیماریاں دوسروں کو نہیں لگتی ہیں، یا اسلام کا یہ موقف ہے کہ بیماریاں متعدد ہوتی ہیں؟ اسلام کا موقف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ بیماری جو متعدی ہوتی ہے، ایک سے دوسرے میں پھیلتی ہے اور منتقل ہوتی ہے، جیسے کوڑ کا مرض ہے، جذام کا ہے،
اور پلیگ کا مرض ہے اور یہ کرونا وائرس ہے، اس کے وائرس ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ ایک قسم تو بیماری کی یہ ہے، اور وہ بیماری جو بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو ایک سے دوسرے میں نہیں پھیلتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی، لیکن بہت سی بیماریاں ایسی بھی ہیں جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں، اس کے جراثیم دوسرے پر مؤثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اسلام کا موقف یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کے جراثیم ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں، جس کی گندگی ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، اور بہت سی بیماریاں ایسی بھی ہیں جن کے جراثیم ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتے ہیں اور وہ متعدی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ اس چیز کو اختیار کیا جائے یا اس چیز کو اختیار کیا جائے۔ اسلام جتنا پاکیزگی اور صفائی کا حکم دیتا ہے شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب دیتا ہو۔ اسلام جتنے حفظان صحت کی طرف توجہ دیتا ہے شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب دیتا ہو۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو اپنائیں۔ اسلام نماز کے 5 وقتوں میں وضو کا حکم دیتا ہے، اور وضو میں بھی انسان کو ایک ایک عضو 3 بار دھلے جاتے ہیں۔ ہاتھ دھلے جاتے ہیں، کلی کی جاتی ہے، ناک کا جہاں تک نرم حصہ ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، منہ کو صاف کیا جاتا ہے، مسح کیا جاتا ہے، پاؤں صاف کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام اعضاء ہیں جہاں جراثیم لگتے ہیں اور انسان کو افیکٹڈ ہوتا ہے اس سے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر جراثیم آ کے اپنا اثر دکھاتے ہیں، اور پھر وہ ناک کے ذریعے سے اور منہ کے ذریعے سے اور دوسرے منافذ کے ذریعے سے وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف تو یہ عبادت بھی ہے، اور دوسری طرف اس صفائی کے ذریعے سے انسان کو وائرس سے اور جراثیم سے حفاظت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے غسل کا جو طریقہ ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی سسٹمیٹک ہے اور ربانی ہے۔ اس میں بھی دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے جراثیم سے حفاظت کی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ عام طور سے لوگ ناک کو نہیں صاف کرتے ہیں اندر، لیکن مسلمان جو ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ دن میں کئی مرتبہ اس کو صاف کرتے ہیں اور کلی کرتے ہیں، دانتوں کو صاف کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سے جراثیم سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بیماری ہو یا آزاری ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ رکھے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ بیماریاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے، اور عام طور سے بیماریاں دوسروں میں منتقل نہیں ہوتی ہیں۔ انسان کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے بغیر اللہ کے حکم کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو شفا بھی اس کی طرف سے ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون یا پلیگ پھیلا ہوا ہو تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ نکل کر دوسری آبادی میں نہ جائیں، اور جو باہر لوگ رہ رہے ہیں دوسرے علاقوں میں جہاں پر طاعون نہیں پھیلا ہوا ہے وہاں کے لوگ اس علاقے میں داخل نہ ہوں، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ وہاں سے آنے کے بعد یہ بیماری پھیل گئی اور وہاں سے جانے کے بعد یہ بیماری پھیل گئی، بلکہ ان لوگوں کا علاج کیا جائے اور وہ لوگ اسی علاقے میں محصور رہیں۔ آج تک جس طریقے سے لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے بالکل وہی طریقہ ہے پرانا۔ آج دنیا کتنی ترقی کر گئی، ہم لوگ بچپن سے امریکہ کی اور روس کی ترقی کا تذکرہ، اس کے میڈیکل سائنس میں اس کی کامیابیاں اور دوسری چیزوں کو سنتے آئے تھے، لیکن ایک چھوٹے سے جرثومے نے ساری ترقی کی ہوا نکال کے رکھ دی ہے پوری دنیا کے، اور انسان عاجز و بے بس ہے، سوائے خدا کو یاد کرنے کے کچھ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ ایک تیسری قسم بیماری کی اور بھی ہے کہ جس کو اختیار آج کل لوگ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ بہت سی بیماریاں کے جراثیم بڑے ممالک نے جو خطرناک قسم کے ممالک ہیں ان کو لیب میں انہوں نے پال کر رکھا ہے، اور ان جراثیم کو اپنے جنگی مقاصد کے لیے انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے
ایٹم بم بنا رکھا ہے، ہائیڈروجن بم بنا رکھا ہے، اسی طریقے سے بہت سے ملکوں نے جراثیمی بم بھی بنا رکھے ہیں۔ عام طور سے میرے علم اور مطالعے کے مطابق آج تک کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی متعدی بیماری یا وبا ایسی نہیں پھیلی کہ جو اس نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہو۔ کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی خطے میں ایسی بیماریاں آتی ہیں اور اس پر کنٹرول پا لیا جاتا ہے، لیکن کرونا وائرس ایسا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ووہان میں ایک لیب تھا جہاں پر اس جراثیم کو تیار کیا گیا تھا، اس جراثیم کو، کرونا وائرس کو خاص طور پر اس میں کچھ چیزیں شامل کر کے اس کو تیار کیا گیا تھا اور لیب میں محفوظ تھا، اور وہاں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے یہ اس کا ٹینک پھٹ گیا اور وہاں سے کچھ مقدار میں یہ جرثومے نکل گئے، اور اسے چائنا نے اپنے جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے تباہی مچائی چائنا کے صوبہ ووہان میں، اور اس کے بعد امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں۔ یہ بات اب تو اخبارات تک میں آنے لگی ہے، اور اس کا علاج ظاہر سی بات ہے جس نے تیار کیا اس کے پاس تو موجود ہی ہے۔ یہ قدرتی چیزوں میں چھیڑ چھاڑ کا یہ معاملہ ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، آج ساری دنیا قید ہے اور اپنے گھروں میں مقید ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ ایمان رکھیں کہ حقیقی شفا اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے۔ جو بھی علاج کرتا ہے، جو بھی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں وہ مطلوب ہیں، شریعت میں ان کو کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے دنیا میں فساد پھیل رہا ہے اور انارکی ہے اور کرپشن ہے، یہ بہت ساری چیزوں کی وجوہات بھی بنتی ہے اور ایک طریقے سے اللہ کا عذاب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس سے پناہ مانگیں اور انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔